الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت اور خلافت عرضی کے لیے صلاحیتوں کو فرشتوں پر واضح کر دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوا حضرت آدم اور حوا کو کہ تم دونوں جنت کے اندر رہو اور جنت کی نعمتوں سے خوب نفع اٹھاؤ اور جو جی میں آئے کھاؤ اور پیو، اور ایک معین درخت کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ اس درخت کے قریب بھی مت جانا، اگر اس درخت کے قریب جا کر اس کا پھل کھاؤ گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ اور ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری عورت جنت میں رہا کرے اور کھاؤ اس میں جو چاہو جہاں کہیں سے بھی، اور اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ تو تم پھر ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ تو پھر حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں جنت میں رہنے لگے، اور ایک عرصہ گزر گیا۔ ایک عرصہ گزرنے کے بعد کسی طریقے سے شیطان نے موقع پا کر یہ دونوں کے پاس پہنچا اور جس درخت کے قریب جانے سے اللہ نے منع کیا تھا تو اس کی خوبیاں بیان کی اور اس کی مصلحتیں بیان کی کہ تم اگر اس درخت کا پھل کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے اور اللہ کا قرب حاصل کرو گے، اللہ کا قرب پاؤ گے۔ تو اس لالچ میں آ کر کہ اللہ کا قرب حاصل ہوگا تو اللہ کے اس حکم کو بھول گئے کہ اللہ نے ہمیں اس پھل کے کھانے سے منع کیا تھا، تو اللہ کے قرب پانے کے لالچ میں اس دانہ کو اور اس پھل کو کھا لیا، جس کی بنیاد پر جیسے ہی وہ پھل کھایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے کپڑے اتار لیے اور یہ کہا کہ تم اب یہاں سے نکلو اور زمین پر جاؤ۔ اور اس کے بعد میں یعنی تینوں لوگوں کو، حضرت آدم، حوا اور شیطان، تینوں کو ہوا کہ تمہیں زمین پر رہنا ہے اور تم ایک دوسرے کے وہاں دشمن ہوگے، اور زمین پر بھی ایک وقت تک کے لیے ٹھہرو گے، پھر جو ہے تمہاری موت ہوگی، اور موت ہونے کے بعد پھر دوبارہ تم زمین کو چھوڑو گے، لیکن ایک وقت تک جتنا اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے دنیا کی چیزوں سے نفع اٹھانا ہے۔ تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام تو معصوم ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر یہاں پر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کیسے ہوئی؟ تو مفسرین نے اس کا یہ جواب دیا ہے، ایک تو ہوتا ہے معصیت اور ایک ہوتا ہے ذلت۔ معصیت گناہ کو کہتے ہیں اور ذلت لغزش کو کہتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام گناہ سے معصوم ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں، کیونکہ گناہ کہتے ہیں، گناہ معصیت کہتے ہیں گناہ کے ارادے سے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا۔ معصیت کہتے ہیں گناہ کے ارادے سے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا، اور ذلت کہتے ہیں
بغیر ارادہ کے یا نیک ارادہ سے غلطی کر جانا۔ تو یہاں پر حضرت آدم اور حوا سے جو غلطی ہوئی ہے وہ معصیت نہیں ہوئی ہے، ذلت ہوئی ہے، نیک ارادے سے غلطی ہوئی ہے، اس لالچ میں آگے کہ اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اس کی بنیاد پر یہ خطا ہو گئی۔ خطا ہونے کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے یہ پکڑ ہوئی کہ اللہ نے جنت سے نکال دیا اور زمین کے اندر اتار دیا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ پھر پھسلایا ان کو شیطان نے اس جگہ سے، پھر نکالا ان کو اس عزت اور راحت سے جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا تم سب اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانا ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک۔ تو حضرت آدم اور حوا سے جب یہ غلطی ہو گئی اور اللہ کا یہ خطاب سنا کہ تم زمین پر اتر جاؤ، تو یہ دونوں لرز گئے، ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، ہائے یہ کیا غلطی کر بیٹھے۔ تو اب زبان بند ہو گئی اور دل رونے لگا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے کہ بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ تو پھر اللہ کی طرف سے اس کلمات کا القاء کیا گیا اور جس کے اندر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی گئی، جس کے الفاظ دوسری جگہ ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے رب، ہم نے اپنا ہی نقصان اٹھایا ہے، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، تو ہمیں معاف کر دے، اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو یہ کلمات اللہ نے حضرت آدم کی زبان پر جاری کیے اور ان کلمات کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی۔ تو اللہ نے جو ہے توبہ قبول کی اور غلطی کو معاف کیا، لیکن جو حکم تھا زمین پر اترنے کا وہ برقرار رہا، اور کہ زمین ہی پر تم سب کو رہنا ہے، آدم، حوا اور شیطان کو۔ اور اس کے بعد میں پھر اللہ کی طرف سے ہدایت آئے گی اور اللہ کی طرف سے احکامات آئیں گی، کتابیں آئیں گی۔ تو جو لوگ ہماری ہدایت کی اتباع کریں گے کامیاب ہوں گے، ان کو کسی طرح کا خوف نہیں ہوگا اور کسی طرح کا غم نہیں ہوگا، اور وہ ایک یعنی پھر واپس جو ہے جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ لیکن جو ہماری ہدایت کا انکار کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ہم فیہا خالدون۔ پھر سکھلائے آدم علیہ السلام، پھر سیکھ لیے حضرت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات، پھر متوجہ ہو گیا اللہ پر، یعنی اللہ نے توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان۔
ہم نے حکم دیا نیچے جاؤ یہاں سے تم سب، آدم، حوا اور شیطان، پھر اگر تم کو پہنچے میری طرف سے کوئی ہدایت تو جو میری ہدایت پر چلے گا تو اس پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ انکار کریں گے اور جھٹلائیں گے ہماری نشانیوں کو وہی دوزخ میں جانے والے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔